و عرض پوزش هستی که من زیاد بین شما و بین بیانات و روایشات میهمان بزرگواران وارد شدم. امیدوارم که انشاءالله با حوصله و صبر بیانات ارزشمند حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی منتظر رو به پایان بخش این مجلس ما خواهد بود و در نهایت مراسم مختصری برای نمازگزاری و اتای جوالف و ادای نماز انشاءالله. السلام علیکم. واضح بردیم از بیانات ارزشمند حضرت مولانا عبدالرحمن ملاحظه‌ای از آقایانی که سخن گفته میشه لطفاً به دفتر ستاد مراجعه فرمایند. آقایان محمد رئیسی، فولاداد بلوچ، عبدالمجید زاده و عطاالله. در این لحظه همه من و شما گوش جان می سپاریم و استفاده میکنیم از بیانات حکیمانه و ارزشمند و پدرانه حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله. استقبال بفرمایید و ذکر صلواتی بر محمد و آل و اصحاب محمد. والله تشاركها زي حكومة ولا تشارك جاي شارك لطفاً بفرمایید بشینید. لطفاً بفرمایید داشته باشید. براكش بالخارج فيك الخارج فيك آخر خارج تواجد ما شروطين قبيرة شروطي لا داير لا بلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ مولانا عبدالرحمن صاحب، حضرات علماء کرام، آیان امت جان بہار آبائے مجلس شورا، اسلامی جمہوریہ ایران، میرے طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اپنے الفاظ سے اس مسرت کا اظہار کرنے سے قاصر ہوں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے اس علاقے میں مقیم ہیں ملاقات کرنے اور زیارت کرنے سے آتے ہیں، اور اس محبت اور خلوص کے ساتھ کچھ ناکارہ کی مہمانی کی گئی، اس کا شکریہ ادا کرنے سے بھی بات ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات
وقت بہت ہو چکا ہے، 2 بج رہے ہیں اور نماز بھی پڑھنی ہے، اور شاید جو کچھ میں عرض کروں گا اس کا ترجمہ بھی شاید کیا جائے گا اور درگاہ بندی لہٰذا کسی تفصیلی خطاب یا تقریر کا وقت باقی نہیں ہے۔ البتہ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کچھ کی تھوڑی سی تشریح مختصر وقت میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہے۔ جو بارے تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کے مطابق
لیکن فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سی چیز سچی ہے کون سی سچی نہیں ہے، نیس کے شہر میں ایک کاؤنسل بنائی گئی عیسائی سارے مجمعوں پہ بہن مباحثہ ہوتا رہا، کوئی کہتا ہے یہ دین صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ دین صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ دین صحیح ہے، آپس میں بہن مباحثے کا بازار گرم ہوتا رہا۔ آخرکار جب کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو ایک شخص نے ایک تنقید پیش کی کہ بھائی ہم تو فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی ہے، سبھی اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں۔ تو تنقید اس نے یہ پیش کی کہ کتنی کتابیں ہیں وہ ایک میز کے اوپر جمع کر دو اور میز پر جمع کر کے ایک کمرے کے اندر اس کو میز کو بند کر دو، اس کو تالا لگا دو اور ساری رات جتنے بھی علماء ساری دنیا سے آئے ہوئے ہیں وہ سب سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے جو جھوٹی ہو وہ میز کے نیچے گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ میز کے نیچے گر جائے، جو سچی ہو وہ آگے گر جائے۔ ساری رات یہ سب مل کے دعائیں مانگو اور صبح کو جا کر دیکھیں گے کہ جو میز کے اوپر رکھی ہوگی وہ اصلی رکھی جائے۔ چنانچہ چار جتنی کتابیں تھیں سب میز کے اوپر رکھ دی گئی اور دروازہ بند کر دیا گیا، کمرے کا تالا لگا دیا گیا اور لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی چھٹی ہو وہ گر جائے، چھٹی ہو وہ گر جائے، چھٹی ہو وہ گر جائے۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ صبح کو جا کر دیکھا تو ساری چیزیں ملی ہوئی تھی، چار انجیلیں رکھی ہوئی تھی۔ بس میں نے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا کہ یہ چار انجیلیں بنا ہے، جو مارکس جو واقعہ بیان کر رہا ہے، جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے یہ واقعہ کو بیان کیا ہے لیکن کسی نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ اس رات میں اس کمرے کے تالے کی چابی کس کے پاس تھی۔ یہ تحقیق کسی نے نہیں